ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ رشتہ دار ہیں جو جادو ٹونا کرتے ہیں، حفاظت کے لیے کیا پڑھ کے جائیں؟ ہم مومن ہیں، موحد ہیں، جادو ٹونا جنات کی ایسی کی تیسی ہمیں ان سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے، کوئی ایسے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ ہمارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے وہ پوری زندگی ہم اختیار کریں۔ وہ تعلیمات کیا ہیں؟ آپ صبح نماز کے بعد اور مغرب نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس، یہ تین صورتیں تین بار، باقی نمازوں کے بعد ایک بار، جب سے آپ نے نماز پڑھنا شروع کی ہے مرتے دم تک یہ ترتیب جاری اور ساری رکھیں۔ جنات، جادو، تویزات، کوئی چیز بھی آپ پہ اثر نہیں کرے گی۔ آپ نے رشتہ داروں کی بات کہی تو ایک تھوڑی سی آپ بیتی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، آپ کے ایمان کو پکا کرنے کے لیے اور باقی سننے والوں کے لیے۔ میرے رشتہ داروں کے ہاں بھی مشرکوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں سے مراد محمد اقبال، میرے رشتہ داروں میں بھی بد عقیدہ مشرک لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ کچھ رشتہ دار آئے، میں گھر کے باہر موجود تھا چوک میں، بلکہ اپنی مسجد کے باہر ہی بیٹھا تھا، تو آ کر کہنے لگے کہ آپ لوگ ہمارے اوپر، آپ کے والد ہم پر جادو کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہم اہل حدیث ہیں اور جادو کرنا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، یہ تمام اعمال حرام ہیں۔ وہ بضد تھا کہ نہیں آپ جادو کرتے ہیں۔ تنگ ہو کر میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر پولیس چوکی چلے جاؤ، وہاں جا کر ہمارے خلاف رپورٹ کرو کہ یہ ہم پر جادو کرتے ہیں۔ کہا پولیس والے یہ رپورٹ نہیں لکھتے۔ اس مصیبت مارے سے میں نے کہا پھر ایسا ہے آپ بھی ہمارے اوپر جادو کریں اگر ہم آپ پہ جادو کرتے ہیں۔ میری بہن جی پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ وہ الو کہنے لگا ہم آپ پر جادو کر رہے ہیں مگر آپ پہ اثر نہیں ہوتا۔ دیکھا، اس لیے میں کہتا ہوں جادو، جنات اور تویزات کی ایسی کی تیسی وہ ہم پہ اثر ہو کر تو دکھائے۔ ہمارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ السلام پر جادو ہوا، اور جب جادو ہوا اور اس کا اثر جبریل نے آ کر سورۃ الفلق اور ناس کے پڑھنے سے بتا کر وہ جادو کا اثر زائل ہوا، تو نبی علیہ السلام نے خود بھی اور ہمیں بھی یہ تعلیم فرما دی، یہ کرنا ہے جو میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں اخلاص، فلق، ناس کے حوالے سے۔ تو یہ وہم اور یہ ڈر اپنے دماغ سے نکال لیں کہ رشتہ دار کوئی جادو کر دیں گے، کوئی تویزات ہو جائے گا، کوئی اسیب ہو جائے گا۔ مومن کا ہتھیار، روزانہ آپ کے پاس ایک دعا آتی ہے، اس دعا کے ابتدائی سبقوں میں میں یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی بتائی گئی دعائیں اور اذکار یہ کیا ہیں؟ جیسے دشمن آپ کو فائر مارے اور آپ اپنے آپ کو بختر بند گاڑی میں محفوظ کر لیں، دشمن آپ پہ فائرنگ کرے اور آپ اپنے آپ کو ٹینک کے اندر کر لیں، دشمن آپ کو فائر مارے اور آپ بلٹ پروف جیکٹ پہن لیں، کیا خیال ہے گولی لگے گی؟ کوئی نہیں لگے گی۔ اسی طرح آپ دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کریں، پھر جنات اور تویزات کی ایسی کی تیسی کہ کوئی جن، کوئی تعویذ، کوئی اسیب آپ پہ آ بھی سکے، یقین ہونا چاہیے، یقین بندے کا پکا اور مکمل ہونا چاہیے۔ تو اس رشتہ دار کو میں نے کہا کہ آپ جادو کریں، وہ ظالم کہتا ہے ہم آپ پہ جادو کر رہے ہیں لیکن آپ پہ جادو کا اثر نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے اس وہم کو چھوڑ دیں، یہی وہم ہوتا ہے جو بندے کو ہر جگہ پر خوف زدہ رہتا ہے، اور ڈرے ہوئے بندے کو پھر مصیبت بھی پیش آتی ہے۔ تو جو ڈر گیا وہ مر گیا والا معاملہ ہوگا۔ بے خوف اور نڈر اور بہادر بن کے رہنا ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو ہمیں ہتھیار دیے ہیں۔ اب دیکھیے ہم پاکستانی لوگ، ہمارے ملک کے پاس ایٹم بم موجود ہے نا، ہمارے پاس غوری غزنوی میزائل بھی موجود ہیں، انڈیا کے ایک ایک خطے کو ہم اپنے ایٹم بم کے نشانے پر لے سکتے ہیں۔ صرف انڈیا ہی نہیں، اسرائیل کو بھی ہم بحمد اللہ تعالی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، امریکہ بدماش کو بھی ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں دنیا بھر میں کافر مسلمانوں پہ چڑھائی کرتے ہیں، وہ شام ہو، وہ فلسطین ہو، وہ کشمیر ہو، وہ افغانستان ہو، وہ عراق ہو، وہ فلسطین ہو، تو ہمارے اوپر دشمن کیوں اٹیک نہیں کرتا؟
ہم اس کے مامے تو نہیں لگتے نا۔ بات یہ ہے کہ دشمن سے بچنے کے لیے اور دشمن کو اس کا حملے کا جواب دینے کے لیے اور دشمن کے آئے ہوئے جہازوں کو، ومانوں کو، ابھی نندن کو چوہے کی طرح پکڑ لینا، یہ ہمارے پاس طاقت موجود ہے نا۔ اس لیے انڈیا صرف فلموں کی طرح بھڑکے تو مارتا ہے۔ انڈیا اور مودی پاکستان کو ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی بھڑکیں تو مارتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ چوہا چھوٹے سے چوہے کو یہاں بھیجتا ہے تو پاک آرمی کے شاہین اسے بڑی آسانی سے دبوچ لیتے ہیں۔ تو یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو اذکار ہیں، یہ شیطان سے بچنے کے لیے غوری غزنوی میزائل ہیں۔ یہ دعائیں اور یہ اذکار یہ شیطان سے بچنے کے لیے پاکستانی عبد القدیر کا جیسے ایٹم بم ہے نا ہندوستان سے بچنے کے لیے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی، بلکہ اس سے بہت زیادہ نبی علیہ السلام کی، بلکہ اس کی اور اس کی کوئی جو ہے وہ مماثلت نہیں ہے۔ یہ دعائیں اور یہ اذکار یہ شیطان سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ایٹم بم غوری غزنوی ہے، ان کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ ان کو آپ پڑھیں تو پھر شیطان اور جنات اور تویزات کی ایسی کی تیسی کہ وہ آپ پہ اثر انداز ہو کے تو دکھائیں۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، اپنے اوپر لازم کر لو کہ میں نے سورہ کہف پڑھنی ہے۔ جب ایک جمعے سے آئندہ جمعے تک اللہ کی طرف سے آپ پہ ایک خاص رحمت اور نور ہوگا تو بتائیے کوئی فائر آپ پہ دشمن شیطان کا، جنات کا، تویزات کا اثر کرے گا؟ ہم اپنی سیفٹی کرتے نہیں ہیں اور ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیفٹی جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی اذکار اور دعاؤں کی صورت میں، وہ ہم اختیار کر لیں۔ اللہ پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو جیسے کسی نے کسی کو بتایا کہ جناب بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کر جاؤ، لیکن وہ خود کھڑا ہو گیا، تو جس کو سکھایا تھا وہ کہنے لگا کہ میاں بسم اللہ کرو۔ انہوں نے کہا میں نے مرنا تھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے بتایا، میں تو روزانہ کرتا ہوں۔ تو یقین ہونا چاہیے، یقین ہو اور ان دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اس کے بعد جنات کی کیا جرت ہے، تویز کی کیا جرت ہے، آصیب کی کیا جرت ہے کہ وہ آپ پہ اور مجھ پہ حملہ آور ہو سکے اور حاوی اور طاری ہو سکے۔ اس لیے جہاں جائیں بے دڑکے جائیں، بے خوف ہو کے جائیں۔ وہ جو کھانے کے لیے رکھیں بسم اللہ پڑھنا آپ کا کام ہے، شیطان کا شر اللہ کے نام لینے سے دفع اور دور ہو جائے گا۔